صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام و حاضرین، میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرہ میں ایک حدیث تلاوت کی ہے جس کا کچھ مضمون پچھلے جمعہ بھی بیان کیا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی شخصیت کے بارے میں۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور رنگ کے بھی کالے تھے، زبان میں بھی نقطہ تھی، سین شین کی بجائے وہ سین پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جب معراج پہ گئے تو آپ کے آگے بچی کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جوتوں کی کھسکساہٹ سن رہے تھے۔ تو آپ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ آپ کے غلام بلال کی آواز ہے جو بحث کے اندر چل رہا ہے۔ اتنی اللہ کی ذات کو ان کی ادا پسند آئی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے کانوں سے جو ہے ان کی جوتوں کی کھسکساہٹ بحث کی ادا سنی۔ تکلیفیں بھی بڑی برداشت کی۔ دین کے اندر جب انہیں آپ نے کلمہ پڑھا، غلام کی زندگی کی، اور امیہ بن خلف جو تھا وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا بہت بڑا ہی جانی دشمن تھا، تو وہ کیسے گوارا کرتا کہ یہ اس کی ذات کا یہ کلمہ پڑھے۔ بہرحال میں نے پچھلے جمعہ اس بارے میں پوری وضاحت سے بیان کیا۔ آج ایک دو باتیں اور بیان کرنی ہیں۔ مکہ میں بھی آپ نے اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا۔ جب مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے تو وہاں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کیا، اور منتظم نے بیت یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر کے گھر کا انتظام بھی اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تھا۔ تو آپ کیونکہ لوگ دور دور سے آتے تھے اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کی غرض سے، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے رہنے سہنے کا انتظام بھی ظاہر بات ہے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس ہی تھا۔ تو آپ نے یہ ڈیوٹی حضرت بلال کو سونپی کہ جو بھی مہمان آئے یہاں ان کے کھانے پینے کا انتظام تیرے ذمہ ہے، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے کپڑوں کا، سب کچھ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے اس خدمت کو بڑے آسان طریقے سے انجام دیا ہے۔ اگر کوئی چیز ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی کوئی ذرائع آمدن نہیں تھی، آپ ہدایہ آ کر دیتے، اسی پر گزارا ہوتا۔ صحابہ کرام بھی تھے، اصحاب صفہ کے اندر بھی موجود تھے، صحابہ کرام جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے۔ یہ سب کام حضرت بلال کے سپرد تھے۔ جہاں سے بھی اگر ہوتا تو کر لیتے، ورنہ کسی جگہ سے قرضہ بھی اٹھانا پڑتا تو قرض اٹھا کر مہمانوں کی خدمت کرتے۔ جب کوئی چیز آ جاتی تو پھر آپ وہ قرض اتار دیا کرتے ہیں۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مشرک تھا، اس نے کہا بلال تو دوسروں سے تو قرضہ لے لیتا ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، تو مجھ سے قرضہ لے لیا کر، پھر بعد میں جو ہے تو مجھے ادا کر دیا کر۔ بلال کہتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک آدمی خود کہہ رہا ہے تو میں اس سے دے لیا کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کر لیا اسے، اور میں جا کر اس سے جو چیز ضرورت ہوتی کھانے پینے کی میں اسے لے آتا۔
کرتے کرتے میں وعدہ کیا ہوا تھا کہ ابھی اتنے دن تک میں آپ کا وہ قرض جو ہے وہ واپس کروں گا۔ فرماتے ایک دفعہ میں آذان دینے کی غرض سے مسجد نبوی میں پہنچا تو وہ چند آدمیوں کو لے کر میرے سامنے آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ بلال تمہیں پتہ ہے کہ تو نے میرا قرضہ دینا ہے اور باقی 4 دن باقی رہ گئے ہیں، اگر ان 4 دنوں کے اندر تو نے میرے قرضے کا انتظام نہ کیا تو میں پھر تمہیں غلامی کی زندگی میں دوبارہ لے جاؤں گا، اور پھر اسی طرح جس طرح تو امیہ بن خلف کی بکریاں چلایا کرتا تھا اسی طرح میرے پاس تو بکریاں چلانے پہ معمور ہو جائے گا۔ حضرت بلال فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، یہ تو کام خراب بن گیا۔ کہتے میں جا کر اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مشرک نے آج مجھے ایسے ایسے باتیں کی ہیں، کوئی ظاہری طور پر کوئی ایسا سبب معلوم نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے میں اس کا قرضہ اتار سکوں، آپ مجھے اجازت دیجئے میں رات کے پچھلے پہر اپنا سامان باندھ کر نکل جاؤں کسی جگہ دور، وہاں جا کر میں محنت مزدوری کروں گا، محنت مزدوری کرنے کے بعد جب اس کے پیسے پورے ہو جائے گی تو میں واپس آ کر اس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر بھی اس بات پہ راضی ہو کہ چلو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں دل بڑا پریشان تھا، میں آیا اپنا سامان باندھا کہ بس صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک آدمی زور زور سے آوازیں لگاتا ہوا میری طرف دوڑ کے آ رہا ہے کہ یا بلال یا بلال۔ میں نے کہا بھی خیریت تو کہوں گا آپ کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے بلایا ہے۔ فرماتے میں جلدی سے چلا گیا تو دیکھا کہ 4 اونٹ سامان سے لدے ہوئے جو ہے نا باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلال اللہ کی ذات نے تیرا بندوبست کر دیا ہے، یہ 4 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے ہیں، یہ لے جا، جو قرضہ اس کا دینا ہے وہ قرضہ بھی ادا کر، باقی اپنے مہمانوں کے لیے جو انتظام کرنا ہے کھانے پینے کا وہ بھی کر، اللہ کی ذات نے تیرا بندوبست کر دیا۔ یعنی اللہ کی ذات کو بھی بلال سے اتنی محبت تھی کہ مدینہ بھی نہ چھوٹے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں بھی فرق نہ آئے۔ فرماتے ہیں اس طریقے سے اللہ کی ذات نے میری اس مشرک سے جان چھڑائی۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ کوئی چیز بھی ذرائع آمدن نہیں، کوئی ذہن بھی کام نہیں کر رہا، لیکن اللہ کی ذات نے حضرت بلال کے لیے ایسا بندوبست کیا کہ حضرت بلال کہتے میں خوشی سے اتنا انتہا کو تھی، میری خوشی دیکھنے کے قابل تھی کہ اللہ نے میرے لیے کتنا بندوبست کر دیا۔ وہ وقت بڑا غربت کا تھا۔ حضرت بلال فرماتے ایک دفعہ مجھے بھوک نے بڑا پریشان کیا، تنگ کیا، کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ میں ابو بکر صدیق کے پاس آیا کہ کسی کے مسئلہ پوچھوں وہ سمجھ جائیں گے، لیکن انہوں نے میں نے جو مسئلہ پوچھا اس کا جواب دے دیا اور چلے گئے۔ عمر فاروق کے پاس بھی اسی طرح ہوا۔ اتنے میں اللہ کے محبوب پیغمبر کا گزر ہوا تو فرمانے لگے بلال خیریت تو ہے؟ فرمانے لگے میں نے دیکھ کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، جان نکلنے پہ آ رہی ہے، اس لیے جو ہے یہاں راستے پہ بیٹھا ہوا ہو۔ فرمایا بلال اللہ کی ذات کو بندوبست کر دے گی، صبر کر دے گی۔ فرماتے ہیں جو ہی ہم مسجد نبوی میں پہنچے ایک آدمی دودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا تو مجھے اللہ کے نبی نے آواز دی، بلال اصحاب صفہ کے جتنے ساتھی ہیں سب کو بلا لیا۔ کہتے میں بڑا پریشان ہو گیا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے اور یہ 80 کے قریب اصحاب صفہ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دودھ مجھے تو ملے گا بھی نہیں۔ لیکن فرمایا کہ دل میں تھوڑی خوشی تھی کہ شاید اللہ کے نبی مجھے پہلے حکم دیں کہ بلال کو پی، لیکن جب میں ان کو لے کر آیا تو مجھے حکم دیا بلال سب کو بارے بارے جو ہے دودھ پلانا شروع کر۔ میں نے کہا بس کام بن گیا، میرا تو کھاتا بھی ختم ہو گیا، میرے تک تو دودھ بچے گا بھی نہیں۔ کہتے میں نے پلانا شروع کیا، دیکھوں تو دودھ کا پیالہ اسی طرح بھرا ہوا ہے۔
اصحاب صفہ کے جتنے ساتھی تھے سب کو میں نے دودھ پلا دیا۔ تو میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب کو میں نے دودھ پلا دیا۔ فرمایا پھر بلال پھر تو پی؟ کہتے ہیں پھر میں نے پیا، پیٹ بھر گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بلال پھر دوبارہ پی، پھر دوسری مرتبہ پیا، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ شاباش پی۔ میں پیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو جو ہے نا کوئی گنجائش نہیں بچی ہے، میرا پیٹ بالکل بھر گیا ہے۔ پھر بعد میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے پیالے کو اپنے منہ سے لگایا اور دودھ پیا۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ کی برکت ہے کہ 80 آدمی نے وہ دودھ کا پیالہ پیا اور دودھ جو کا تو رہا، ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاتھ کی برکت ہے کہ اللہ نے کتنا انتظام کر دیا۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اتنے عاشق رسول تھے کہ ہر وقت انتظار میں رہتے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے کسی کام کا حکم کر۔ انتظام بھی ان کے ذمہ تھا، مسجد نبوی کی آذان بھی حضرت بلال کے ذمہ تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے لوگوں نے کہا حضرت بلال جو آذان دیتے ہیں اشہد ان کی بجائے اشہد ان پڑھتے ہیں، یہ شین کی بجائے سین پڑھتے ہیں، کسی دوسرے کو آذان کا حکم دیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، صبح کی اذان کو اور دوسرا دے گا۔ حضرت بلال کو جب یہ پتہ لگا کہ یہ خدمت مجھ سے جو ہے نا واپس لے لی گئی ہے، تو رات کی تنہائی میں پھر رب سے تعلق جوڑا۔ خدا کی قدرت، جبریل علیہ السلام کی ذات تشریف لا فرمانے کہ یا رسول اللہ جب تک آذان بلال نہیں دے گی صبح نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی ذات کو اس کا سین اتنا پسند ہے کہ فرمایا آذان جو ہوگی وہ بلال ہی ہوگی، بلال آذان دے گا تو صبح ہوگی ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی محبت حضرت بلال کی اللہ کے نبی سے، اللہ کی ذات سے۔ آپ اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر جب چلے گئے تو حضرت بلال نے مدینہ میں رہنا چھوڑ دیا کہ جدائی برداشت نہیں ہو سکتی تھی، دمشق میں چلے گئے۔ ایک مرتبہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی زیارت ہوئی، بلال تو نے میرے پاس آنا بھی چھوڑ دیا۔ کہتے بس جو ہی مسعام کھلی فوراً دوڑے، روتے بھی تھے اور کہتے تھے فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہوں۔ آئے مسجد نبوی میں جا کر سلام کیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ بلال واپس تشریف لا چکی، نکائی کسی کی بات نہیں مانیں گے، حسن حسین کو کہیں کہ ان سے کہیں کہ ہمیں وہ اذان سناؤ۔ جب انہوں نے مجبور کیا تو فرمانے لگے دل نہیں کہتا ہے، پہلے تو جب میں اذان دیتا تھا میرے محبوب پیغمبر سامنے بیٹھے تھے، میں آنکھوں سے دیکھتا دیدار کرتا ہوں، لیکن جب اذان شروع کی جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک گئے گرے بے ہوش ہو گئے۔ یہ وہ محبت تھی ان کی اللہ کے نبی سے کہ جدائی برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جب دمشق فتح ہوا تو اس خوشی کے اندر صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے دل کی خواہش کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ ہمیں حضرت بلال سے حکم دیں کہ ہمیں وہ آذان سنائے۔ اور اللہ نے آپ کی آواز اتنی بلند رکھی تھی، جب مدینہ میں آذان دیتے تھے پورے مدینے میں آواز گونجتی تھی، سب کو پتہ لگ جاتا تھا کہ بلال آذان دے رہے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ انہیں اذان سنائیں، واقعات میں آتا ہے جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تمام صحابہ جتنی سب کی ہچکیں بنی ہوئی تھی رو رو کر ایسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی رو رو کر۔ وہ نقشہ اللہ کے محبوب کا حضر کے زمانے کا یاد آیا۔ اسی غم و علم میں ڈوبے ہوئے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے نماز پڑھائی۔
اور آج بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دمشق کے اندر موجود ہے، وہی فوت ہوئے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کا زمانہ تھا، وہیں پر آپ کا نماز جنازہ پڑھا گیا اور وہیں دمشق کے اندر فوت ہوئے۔ تو صحابہ کرام کی محبت جو تھی اللہ کے نبی کے ساتھ تمام کائنات سے بڑھ کر تھی، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تک اپنی اولاد سے، اپنی ماں باپ سے، تمامی کائنات کی مخلوق سے زیادہ اللہ کے محبوب کا پیغمبر کی محبت جب تک دل میں نہ ہو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جتنا ہو سکے اللہ کے محبوب پیغمبر کی دل و جان سے محبت جو ہے اپنی ایک نجات کا ذریعہ سمجھ لیں، کہ جب تک یہ محبت میرے دل میں پیدا نہیں ہوگی میرا ایمان مکمل نہیں، اور میں قیامت کے دن میں رب کو کیا جواب دوں گا، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ جب دل میں محبت پیدا ہوگی تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ دعا کرنے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔